الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ العظیم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کی عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی بلند آواز سے درود پاک تلاوت فرما لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قابل قدر بزرگوں عزیز ساتھیوں ماہ ذوالقعدہ کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے ماہ ذوالحجہ کی آمد ہے جس کی 10 تاریخ کو اہل اسلام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی والی سنت کا عمل سر انجام دیتے ہیں اس لیے عام طور پہ علماء خطباء واعظین و مقررین حضرات کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ان ایام میں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی
عظمت، آپ کے فضائل و مناقب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 صاحبزادے عطا فرمائے تھے، ایک جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے مختلف روایات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، جبکہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں سے 2 جہانوں کے سردار، ساقی کوثر، شافی محشر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سارے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس لیے آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، دعا کا پھل ہوں، جو انہوں نے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے متعلق مانگی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، جس بات میں بھی اللہ نے آپ کو آزمایا، آپ اسی آزمائش میں کامیاب ہوئے، کامران ہوئے۔ وہ چند باتیں کیا تھیں؟ جن چند باتوں میں اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو آزمایا، کچھ علماء نے تو لکھا ہے ان چند باتوں سے مراد وہ اوصاف ہیں جو غالباً 10ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اور کچھ علماء نے لکھا ہے، تفصیل کا موقع نہیں، کہ جن چند باتوں میں اللہ نے آزمایا یہ وہ صفات ہیں جو 18ویں پارے کے شروع میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اور کچھ علماء نے فرمایا کہ جن چند باتوں میں اللہ نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو آزمایا، ان چند باتوں میں سے ایک بات ہے کلی کرنا۔ پہلے وضو میں کلی کرنا نہ تھا، سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو آرڈر ملا جب وضو فرماؤ تو 3 مرتبہ کلی کیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو پھر غرغرے کیا کرو۔ اس طریقہ پر پہلے وضو میں ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری نہ تھا،
ابراہیم خلیل اللہ آئے تو آرڈر ملا جب وضو کرو کلی کے ساتھ ساتھ ناک میں پانی ڈالا کرو۔ اسی طریقہ پر جب تک خلیل اللہ نہیں آئے مسواک کا آرڈر نہیں تھا۔ سب سے پہلے اسماعیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو مسواک کرنے کا آرڈر ملا۔ اسی طریقہ پر لوگ یہ بغلوں والے بال نہ مڈوایا کرتے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے تو آرڈر ملا کہ بغلوں والے بال بھی صاف کیا کرو۔ جب تک آپ تشریف نہیں لائے زیر ناف بالوں کے موڑنے کا آرڈر نہیں تھا۔ جب آپ تشریف لائے تو آرڈر ملا بغلوں کی بھی صفائی کیا کرو اور زیر ناف بال بھی صاف کیا کرو۔ جب تک ابراہیم خلیل اللہ تشریف نہیں لائے ختنوں کا آرڈر نہیں تھا۔ ختنوں کا آرڈر سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو ملا، اور روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ختنے خود 80 سال کی عمر میں کیے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے 110 سال کی عمر تھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی۔ جب ختنوں کا آرڈر آیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک لکڑی کاٹی اور اس کو تیز کیا، تیز دھار بنایا۔ اس لکڑی کے ساتھ اپنے ختنے ابراہیم خلیل اللہ نے خود فرمائے۔ جب تکلیف نے بے چین و بے قرار کیا تو جبریل امین تشریف لائے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جبریل علیہ السلام کے سامنے شکایت کی کہ مجھے تو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو جبریل امین نے بتایا، اے اللہ کے پیغمبر، آرڈر تو ختنوں کا آ گیا تھا لیکن انتظار تو فرما لیتے کہ اللہ تبارک و تعالی کس آلے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس آلے کے ساتھ ختنے کیے جائیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے جبریل تجھے تو پتہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آ جاتا ہے پھر میں 1 منٹ سیکنڈ کی تاخیر کرنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ جب اللہ نے آرڈر دے دیا کہ آج کے بعد ختنے مشروع ہو چکے ہیں، بچے پیدا ہوں تو ختنے کیے جائیں، موجودہ لوگ جو اہل ایمان ہیں ختنے کریں، تو جبریل مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ میں اتنا بھی انتظار کرتا، کیونکہ آلہ مل جاتا تو پھر میں اپنے ختنے کرتا، کہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو جاتی۔ انہی باتوں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، میرے محبوب پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کامیاب ہوئے۔ کیوں آزمایا اللہ نے؟ امتحان تو ہوتے ہیں لیکن امتحان طالب علم کی استعداد کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے، طالب علم کی قابلیت کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، طالب علم کی صلاحیت کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ابراہیم کی قابلیت کا، صلاحیت کا، استعداد کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہی تھا، تو معلوم ہوا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے امتحان خلیل اللہ کی استعداد پرکھنے کے لیے نہ تھے، صلاحیت کو دیکھنے کے لیے نہ تھے، بلکہ لوگوں کے سامنے خلیل اللہ کی عظمت واضح کرنے کے لیے تھے، خلیل اللہ کا مقام اور شان واضح کرنے کے لیے تھے کہ ایک تم ہو، بار بار میرے احکامات کو پڑھتے بھی ہو اور سنتے بھی ہو، لیکن عمل کرنا تمہیں نصیب نہیں ہوتا۔ ایک میرا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ تھا، ادھر میں اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا اور ادھر خلیل اللہ اس آرڈر کی تعمیل کر دیتے تھے۔
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ پھر یہ دیکھیں عام طور پہ امتحانات ہوتے ہیں سکول کے بچوں کے، کالج کے طلباء کے، یونیورسٹی اور مدارس کے طلباء کے، ایسے کمرے میں ہوتے ہیں جہاں پنکھوں کا انتظام ہوتا ہے، ہوا کا انتظام ہوتا ہے، بلکہ اے سی لگائے جاتے ہیں۔ اے سی کمرے کے اندر طلباء کے امتحان ہوتے ہیں۔ قربان جاؤں، خلیل اللہ کا امتحان اے سی کمرے میں نہیں ہوا، خلیل اللہ کا امتحان اس کمرے میں ہوا ہے جس کمرے میں آگ ہی آگ ہے، جس کمرے میں آتش ہے، آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے 3 میل کی بلندی تک کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزر نہ سکتا تھا۔ جو پرندہ بھی گزرنے کی کوشش کرتا وہ جل کر نیچے گر جاتا۔ ایسے آگ کے کمرے میں خلیل اللہ نے بیٹھ کر پرچہ حل کیا۔ خدا نے پھر مزے لے کر کہا، اے میرے خلیل، میں نے آزمانے میں حد کر دی، تو نے پرچے حل کرنے میں حد کر دی، اب انعام بھی سن، انی جاعلک للناس اماما، اے میرا خلیل، میں تجھے رہتی دنیا تک لوگوں کا امام بنا دوں گا، پیشوا بنا دوں گا، مقتدا بنا دوں گا، حتیٰ کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خالق نے فرمایا، میرے حبیب واتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرا محبوب پیغمبر ابراہیم پیغمبر کی ملت کی اتباع کرو۔ قیامت کی صبح تک شریعت مصطفیٰ کے اندر ایسے احکامات بھی رہیں گے جو احکامات ابراہیم خلیل اللہ کی شریعت میں تھے۔ مونچھوں کا کٹوانا اب بھی حکم موجود ہے، مسواک کرنا اب بھی حکم موجود ہے، کلی کرنا آج بھی حکم موجود ہے، ناک میں پانی ڈالنا آج بھی حکم موجود ہے، ختنے آج بھی حکم موجود ہے، بغلوں کی صفائی آج بھی حکم موجود ہے، زیر ناف بال کاٹنا آج بھی حکم موجود ہے۔ خالق نے فرمایا، میرے حبیب واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا کہ آپ کسی بت کے پجاری کے گھر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اس آدمی کے گھر پیدا ہوئے جو صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا بلکہ بت بنا کے بیچا کرتا تھا، یعنی بت گر تھا۔ خالق دیکھنا یہ چاہتے تھے۔ عام طور پہ دستور یہ ہے، مولوی کا بیٹا مولوی بنتا ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر بنتا ہے، فلسفی کا بیٹا فلسفی بنتا ہے۔ دیکھو، بت گر کا بیٹا بت گر بنتا ہے یا بت گر کا بیٹا ماں کی گود میں اللہ کی توحید کا علم لہراتا ہے۔ خلیل اللہ نے گھر کے ماحول کو قبول نہیں کیا، خلیل اللہ نے گھر کے ماحول کو قبول نہیں کیا۔ کبھی ماں کے سامنے، اماں بتا میرا خدا کون ہے، کبھی ابے کے سامنے، ابا تو بتا یہ کیا ہے، جواب آیا گھوڑا ہے، گدھا ہے، کھچر ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے۔ ابا مختلف قسم کے جانور، انہیں کوئی پیدا کرنے والا بھی تو ہوگا، بتاؤ اتنا بڑا اونٹ بنانے والا کون ہے، یہ گھوڑا بنانے والا کون ہے، بکریاں بنانے والا کون ہے، بھیڑیں بنانے والا کون ہے۔ آزر سمجھ گیا یہ تو وہی بچہ لگتا ہے جس کے متعلق نجومیوں نے کہا تھا نمرود کو، اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ تو باپ بیٹے کو زوردار تھپڑ مارتا ہے، خبردار آج کے بعد ایسا سوال نہ کرنا، ورنہ ایسا ماروں گا کہ لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ اللہ کا پیغمبر اسی وقت بچپن میں باپ سے مخاطب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلیل اللہ کا وہ بیان،
وہ تقریر، وہ وعد و نصیحت اس قدر پسند آیا، اللہ نے خلیل اللہ کی تقریر کو ریکارڈ کر کے لوح محفوظ میں رکھ دیا۔ جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے ہو بہو خلیل اللہ کی اسی تقریر کو قرآن بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما دیا۔ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، وَذْكُرْ، اے میرا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ، کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم، وَذْكُرْ، ذکر کرو، فی الکتاب، کتاب کے اندر، الکتاب کے اندر، یہ الف لام کیوں آ گیا کتاب کے شروع میں؟ للتعظیم، بتانے کے لیے، اے میرا محبوب پیغمبر، الکتاب میں یعنی شان والی کتاب میں، عظمت والی کتاب میں، مرتبے اور مقام والی کتاب میں میرے اس پیغمبر کا بھی تذکرہ فرماؤ جس پیغمبر کا نام ہے ابراہیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ بیٹا باپ کے سامنے کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ کرو، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے باپ، لیما، کیوں، لیما تعبدو، میرا ابا کیوں پوجا کرتے ہو ایسی چیزوں کی، ما لا یسمعو، جو سن بھی نہیں سکتے، ولا یبصر، دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، ذرا برابر کام بھی نہیں آ سکتے۔ خلیل اللہ اپنے ابے کے سامنے ہے، یا بتی، او میرا پیارا ابا، لیما تعبدو، لیما مانا کیوں، تعبدو تو عبادت کرتا ہے، ما لا یسمعو، ایسی مورتی کی جو سن بھی نہیں سکتی، مضارع کا صیغہ، یبصر، یسمع، یغنی، موجودہ زمانہ بھی آنے والا زمانہ بھی۔ خلیل کہنا چاہتے ابا جان، ایسی مورتیوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ آج سنتے ہیں نہ قیامت کی صبح تک سنیں گے، جو نہ آج تیری حالت کو دیکھ سکتے ہیں نہ قیامت کی صبح تک دیکھ سکیں گے، نہ آج ذرہ برابر تیرے کام آ سکتے ہیں نہ قیامت کی صبح تک تیرے کام آئیں گے۔ ابا جان ذرا غور تو کرو، چھوڑا کس کو ہے؟ چھوڑا اس کو ہے جو ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، دن ہو تب بھی سنتا ہے، رات کے اندھیرے ہو تب بھی سنتا ہے، کوئی عربی میں پکارے تب بھی سنتا ہے، فارسی میں پکارے تب بھی سنتا ہے، کوئی افریقی میں اسے بلائے تب بھی سنتا ہے، کوئی ہندی میں فریاد کرے تب بھی سنتا ہے۔ یا باتی، او میرا ابا جان، ایسی ذات کو چھوڑ دیا ہے جس کی شان اتنی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، سارے انسان، سارے حیوان، سارے چرند، سارے پرند، سارے درندے، کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں، حتیٰ کہ وہ روگ علمان، اللہ کی ساری مخلوقات بیک وقت، ایک ہی وقت میں اپنی اپنی بولی میں اسے پکارے، اپنی اپنی منشا کی چیز اس سے مانگے۔ قسم رب کعبہ کی،
بیک وقت وہ سب کی سنتا بھی ہے، سب کی سمجھتا بھی ہے، سب کو اس کی تمنا کے مطابق ادا بھی کرتا ہے۔ ابا ایسے خدا کو چھوڑ دیا اور ایسی پتھر کی مورتی کی پوجا کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، ہاتھ سے۔ وہ بھی کوئی خدا ہے جس کے نین نقشی مخلوق بنائے، ہے خدا، لیکن مخلوق اس کا ہاتھ نہ بنائے تو ہاتھ نہیں ہے۔ مخلوق خدا صاحب کی ٹانگ نہ بنائے تو ٹانگ سے محروم ہے۔ مخلوق خالق صاحب کا کان نہ بنائے تو کان سے محروم ہے۔ ابا جان کوئی تو سوچو، لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر، ایسوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو سن بھی نہیں سکتے، ایسے کو بھلا بیٹھے ہو۔ ایک مرتبہ کہہ دو یا اللہ، 10 مرتبہ آواز آئے گی لبیک یا عبدی۔ ما لا یسمع، جو سن نہیں سکتا، ولا یبصر، دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کو چھوڑ دیا۔ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالے پہاڑ کے دامن میں کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، جو خدا کالی رات میں کالے پہاڑ کے دامن میں کالے رنگ کی چلنے والی چونٹی کو دیکھتا بھی ہے، پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ پتھر کی ایسی مورتی کی پوجا کرتے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، ابا ان کے ہاتھ ہیں جو پکڑ کے تیری مدد کریں۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں جو پکڑ کے مدد کریں۔ ارجل یمشون بہا، ان کے پاؤں ہیں جو تیری طرف چل کر آئیں۔ آذان یسمعون بہا، ان کے کان ہیں جو تیری فریاد کو سن سکیں۔ ام لہم قلوب یفقہون بہا، ان کے دل ہیں جو تیرے متعلق احساس کر سکیں۔ جن کے ہاتھ نہیں کہ پکڑ کے مدد کریں، جن کے پاؤں نہیں کہ چل کر آئیں، جن کی آنکھیں نہیں جو تیرے حال کو دیکھ سکیں، جن کا دل و دماغ نہیں تیرے متعلق سوچ سکیں، ان کی پوجا کرتے ہو، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا ایسوں کی پوجا کرتے ہو جو سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، مشکل وقت ہو تو کام بھی نہیں آ سکتے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے گویا بتا دیا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، کار ساز، فریاد رس، نظر نیاز کے لائق وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کی سنتا بھی ہو، ہر کسی کے حال سے واقف بھی ہو، اور ہر کسی کی امداد کرنے پہ قادر بھی ہو۔ باپ کے چہرے پہ دیکھا تو غصے کے آثار ہیں، پھر فوراً بولے ابا جان ناراض نہیں ہونا، غصے نہیں ہونا۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس علم نبوت آ گیا، میرے پاس علم رسالت آ گیا، میرے پاس علم شریعت آ گیا۔ ابا اب جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، فاتبعنی، میں ابراہیم خلیل اللہ کی اتباع کرو، ابراہیم خلیل اللہ کی اتباع کرو۔ پتہ چلا حقیقی باپ اگر اپنے بیٹے نبی کی، رسول کی پیروی نہیں کرتا، اتباع نہیں کرتا تو جنت میں باپ نہیں جا سکتا۔ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ کامیابی، کامرانی صرف اس بات کے اندر ہے کہ انسان ایک ایک عمل کے اندر
اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور اتباع ہی کے اندر اپنی کامیابی سمجھے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا میرے پاس علم آ گیا، ما لم یاتی کا، جو علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، اتباع کرو میری، فاتبعونی، میری اتباع کرو، اہدیک صراطا سویا، میں صراط مستقیم کا آپ کو راستہ دکھلاؤں گا، صراط مستقیم کی رہنمائی کروں گا۔ پتہ یہ بھی چلا کہ صراط مستقیم نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ رات دن آدمی جو دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ عطا فرما، تو سیدھا راستہ اگر لینا چاہتا ہے تو وقت کے پیغمبر کی اتباع کرنا ہوگا، وقت کے پیغمبر کی اتباع کرنا ہمارا کام، صراط مستقیم عطا کرنا رب ذوالجلال کا کام۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جی میری اتباع کرو، آپ کو ایسے راستے پہ چلاؤں گا جس کا پہلا سٹاپ جنت کا مین گیٹ ہوگا۔ باپ کے چہرے پہ تلخی دیکھی، غصہ دیکھا۔ وقت کا پیغمبر تو قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی امتی بھی جہنم میں چلا جائے۔ خلیل اللہ پھر بولے یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم کا والد شیطان کی پوجا تو نہ کرتا تھا، وہ تو پتھر پہ مورتیاں بناتا تھا، تصویریں بناتا تھا، کوئی کسی پیغمبر کی تصویر، کوئی کسی پیغمبر کی تصویر، کوئی کسی نبی کی رسول، کوئی کسی نبی کی تصویر، کوئی کسی رسول کی تصویر، اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے۔ خلیل اللہ نے یہ نہیں کہا ابا جان انبیاء کی تصویروں کی پوجا نہ کرو، نبیوں کی تصویروں کی پوجا نہ کرو، رسولوں کی تصویروں کی پوجا نہ کرو۔ خلیل نے صاف ستھرا کہا ابا جی لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ شیطان کی پوجا تو نہ تھی۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل علماء حق کی قبروں پہ فرماتے ہیں کہ اصل میں پتھروں کی پوجا کا آرڈر نبی نہیں دیتے، رسول نہیں دیتے، شیطان دیتا ہے۔ درخت کی پوجا کا آرڈر نہ اللہ دیتا ہے نہ رسول، شیطان دیتا ہے۔ جنڈی کنڈی کی پوجا کا آرڈر نبی رسول نہیں دیتے، شیطان دیتا ہے۔ رحمان کی مان کر جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ شیطان کی مان کر جب جبین نواز غیر کے سامنے جھکاتے ہیں تو سمجھو یہ شیطان کی پوجا ہوتی ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیوں ابا آپ شیطان کی جتنی بھی مان لیں یہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ جب رحمان کا نافرمان ہے، جب یہ جہنم میں جائے گا تو آپ کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ شیطان کی پوجا مت کرو، میری مان کر رحمان کی پوجا کرو، میری اتباع کرو۔ اہدک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھلاؤں گا جس راستے پہ چل کر تم جنت کے اندر پہنچ جاؤ گے۔ اور شیطان تو وہ ہے جس کی مان کر ساری زندگی انسان چلتا رہا، زندگی گزاری شیطان کی مان کر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 13واں پارہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، قیامت کا دن آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، جنتیوں کی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا شیطان مردود، آج تیری وجہ سے میرے بندے جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔ تو شیطان کیا کہے گا؟
ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ مجھے ملامت نہ کرو، انہیں ملامت کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو، انہیں برا بھلا کہو۔ وجہ کیا؟ ورگلایا تو نے، غلط راستے پہ چلایا تو نے، اور اب ملامت انہیں کروں تو تجھے نہ کروں۔ وہ کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تو نے بھی تو ان سے وعدہ کیا تھا اور تیرا وعدہ بھی سچا تھا۔ یہ سمجھتے بھی تھے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا، میری مان کر چلو گے، میرے محبوب کی مان کر چلو گے تو جنت میں ایسی نعمتیں میں نے تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے دماغ کے اندر ان کا کھٹکھٹا بھی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تیرا وعدہ تھا، جی میرا وعدہ تھا، اللہ سچا وعدہ تھا، ہاں سچا وعدہ تھا۔ اللہ پھر انہیں پوچھ، ایک طرف تیرے سچے وعدے تھے اور دوسری طرف میرے جھوٹے وعدے تھے، انہیں پتہ تھا، تو نے تو پہلے دن انہیں کہہ دیا تھا، پہلے دن ہی، یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، آدم کی اولاد شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کی مان کے نہ چلنا، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ ماں کا دشمن ہے، اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا، جس جرم کے بدلے میں نے فخرج منہا فإنک رجیم کہہ کر اسے جنت سے نکال دیا تھا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اللہ تو نے انہیں میرے متعلق سارا بتایا تھا، دشمن ہے، لعنتی ہے، مردود ہے، لیکن پھر میں نے انہیں جھوٹے وعدے دلائے، میرے جھوٹے وعدوں کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ تیرے سچے وعدوں کو انہوں نے بھلا دیا۔ اللہ عذاب کے مستحق تو یہ ہیں کہ جنہوں نے جھوٹے وعدوں کے اوپر چل کر سچے وعدوں کو اللہ جنہوں نے بھلا دیا ہے۔ تو شیطان جس کی مان کر انسان گناہ کرتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یہ شیطان بھی دن قیامت کے کہہ دے گا اللہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے تیرے سچے وعدوں کو جھٹلایا، میرے جھوٹے وعدوں پر چلے، اللہ میرا تو خود ان کے پاس ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے تو ہی ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا تھا، تو ہی گناہ کو بنا سنوار کر ہمارے سامنے پیش کرتا تھا۔ شیطان کیا کہے گا؟ وما انا علیکم بسلطان، کہتا ہی تھا نا، صرف میرے پاس ڈنڈا تو نہیں تھا کہ ڈنڈے سے میں کہتا ہوں یا تو یہ کام کرو ورنہ ماروں گا، میں کوئی بادشاہ تو نہیں تھا کہ میں تمہیں کہا ہو اگر تم یہ غلط کام نہیں کرو گے تمہیں تختہ دار پہ چڑھا دوں گا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں اتنے سال جیل میں جانا پڑے گا۔ وما انا علیکم بسلطان، اللہ میں تو ان پر نگران نہیں تھا، بادشاہ نہیں تھا، بلکہ مجھے تو یہ مردود سمجھتے تھے، مجھے تو یہ لعنتی سمجھتے تھے، مجھے تو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ ایک طرف مردود تھا اور ایک طرف قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ایک طرف بادشاہوں کے بادشاہ کا آرڈر تھا اور ایک طرف اللہ میرے جیسے مردود نے گناہوں کے لیے بنایا سنوارا تھا، بادشاہوں کے بادشاہ کے آرڈر کو بھلا دیا اور ایک لعنتی مردود کے پیچھے چل کر انہوں نے تیری نافرمانی کی، تیرے رسول کی نافرمانی کی۔ اب اللہ یہی عذاب کے مستحق ہے، انہیں جہنم کے اندر ڈال۔ تو جس شیطان کی مان کر انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، قیامت کے دن یہ بھی برات کا اعلان کر دے گا، یا ابتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرو۔ پتہ چلا شیطان کے کہنے کی وجہ سے اگر آدمی کسی درخت کی پوجا کرتا ہے تو یہ بھی شیطان کی پوجا ہے، شیطان کے کہنے سے آدمی کسی جنڈی کنڈی کی پوجا کرتا ہے تو یہ بھی شیطان کی پوجا ہے، شیطان کے کہنے پہ قبر کی پوجا کرتا ہے تو یہ بھی شیطان کی پوجا ہے، رحمان کے کہے پہ عمل کرے گا تو رحمان کی پوجا ہوگی، شیطان کے کہے پہ عمل کرے گا تو شیطان کی پوجا ہوگی۔ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا
شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تیرے کردار کی وجہ سے، کہیں تیرے بد عقیدگی کی وجہ سے، کہیں تیرے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ان یمسک عذاب من الرحمن، رحمان ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ لوگوں بندوں سے محبت کرتی ہے، 700 ماؤں سے جو خدا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، ابا مجھے ڈر ہے اگر تو اس کی نافرمانی سے باز نہ آیا تو وہ رحمان تجھے عذاب دے گا۔ باپ سے برداشت نہ ہوا، باپ کہنے لگا اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، ابراہیم واقعی تو نے میرے معبودوں سے منہ موڑ لیا ہے؟ اراغب انت عن آلیتی، واقعی میرے معبودوں سے تو نے منہ موڑ لیا ہے۔ خلیل اللہ نے کہا ہوگا ابا منہ تو وہ موڑا کرتا ہے جس کا پہلے رخ اس طرف ہو، جس نے پہلے بتوں کو ماننا ہو اور پھر وہ اس کو سے رخ موڑ لے، منہ موڑ لے۔ میں پہلے اگر بتوں کی پوجا کرتا ہوتا تو آپ مجھے کہتے کہ کیا تو نے میرے معبودوں سے رخ موڑ لیا ہے؟ ابا میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے تو ان کی پوجا کا سوچا ہی نہیں ہے۔ ابا مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں نے تو ماں کی گود میں اس کا سوال کیا تھا کہ میرا حاجت روا مشکل کشا کون ہے۔ ابا تجھے تو پتہ ہے میں نے ہوش سنبھالا تو تجھ سے میں نے یہی سوال کیا کہ میرا خدا کون ہے۔ ابا سمجھ نہیں آئی۔ ایک دن آپ مجھے نمرود کے دربار میں لے کے گئے تھے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک۔ جب نمرود کے دربار میں ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کے ساتھ گئے، دروازے پہ لکھا ہوا تھا جو اندر آئے سجدہ کرے۔ باپ نے تو سجدہ کیا لیکن بیٹے نے سجدہ نہیں کیا، اندر داخل ہو گئے۔ اب نمرود نے سوال کیا کہ ابراہیم تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تیرے باپ نے تو سجدہ کیا ہے۔ خلیل اللہ نے کہا نمرود میرا باپ تجھے معبود سمجھتا ہے تو تجھے سجدہ کرتا ہے، ابراہیم تجھے معبود نہیں اس معبود کی مخلوق سمجھتا ہے، اور ابراہیم مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک سمجھتا ہے، جان دے سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا۔ نمرود کہنے لگا تو کس خدا کی بات کرتا ہے، کس معبود کی بات کرتا ہے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ نمرود میرا رب، میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے جو موت بھی دیتا ہے۔ تو بادشاہ کے پاس عقل تو تھی نہیں، طاقت تھی، عقل شرک کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی، تو اس نے اپنے ملک کے وزیر داخلہ کو بلایا، خود بھی عقل سے فارغ، وزیر داخلہ اس سے بھی زیادہ فارغ۔ وزیر داخلہ آ گیا، ایسے کرو جس آدمی کو کل پھانسی پہ چڑھانا ہے نا اس کو رہا کر دو، اور جس کی رہائی کے آرڈر ہے اسے کل تختہ دار پہ لٹکا دو۔ عقل ہوتی تو ایسے کام کرتا، وزیر داخلہ کے پاس عقل ہوتی وہ کہتا بادشاہ سلامت یہ کہاں کا انصاف ہے، ایک بے گناہ کو سولی پہ لٹکا دیا جائے اور ایک مجرم کو جو ہے نا وہ رہا کر دیا جائے۔ وزیر داخلہ نے حکم جاری کر دیا، جس کی رہائی کے آرڈر تھے وہ تختہ دار پہ جھول رہا تھا، اور جس کی موت کے آرڈر تھے وہ باعزت رہائی پا رہا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ سے کہنے لگا دیکھ لیا، جو کام تیرا رب کرتا ہے وہ تو میں بھی کرتا ہوں، اگر وہ مارتا جلاتا ہے تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے کہ شرک کر کر کے اس کی عقل ختم ہو چکی ہے، معوف ہو چکی ہے، اور اقتدار کی طاقت کا نشہ ہے۔ اس کے سے سوال ایسا کیا جائے جہاں اس کی طاقت جواب دے جائے، طاقت جواب دے جائے، عقل اس کی کام نہیں کرتی۔
تو اس لیے خلیل اللہ نے پھر سوال وہی کیا کہ نمرود کی عقل پہلے جواب دے چکی تھی، طاقت بھی جواب دے گئی۔ خلیل اللہ نے کہا نمرود کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، بادشاہ یہ کوئی موت ہے، یہ کوئی حیات ہے، یہ کوئی کیا طاقت ہے، زندگی یہ ہوتی ہے، موت یہ ہوتی ہے۔ سمجھ گئے کہ اس کے اندر عقل ہی نہیں، یہ بات سمجھ نہیں سکے گا۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ بادشاہ یہ تو تو نے دکھا دیا کہ میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں، پر میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اور اگر تیرے پاس طاقت ہے، خدائی اختیارات ہیں، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، سورج کو مغرب سے نکال، سورج کو مغرب سے نکال۔ اب یہ کام طاقت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، اور یہ طاقت اللہ کے سوا کسی کے پاس ہے نہیں، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا۔ تفصیل آئندہ جمعہ کے اندر عرض کروں گا۔ لیکن فرعون نمرود کہنے لگا یہ تو بتا ابراہیم تیرے رب کے لشکر کی تعداد کتنی ہے، کتنی فوج ہے تیرے رب کی؟ میرے پاس اتنی لاکھ فوج ہے، اپنے رب کو کہے اپنی فوج میدان میں اتارے، میں تیرے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا، میں تیرے رب کی فوج کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، تیرے رب کی فوج سے لڑوں گا۔ خلیل اللہ نے فرمایا کہ میرے رب کا جو لشکر ہے، جو فوج ہے، اس کی تعداد میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کہنے لگا بہرحال تو اپنے رب سے کہے کہ میں لڑائی کے لیے تیار ہوں، میری فوج تیار ہے۔ اس وقت کا جو اسلحہ تھا، اپنی فوج کو اسلحہ سے لیس کیا، 40 لاکھ فوجی جو تھے وہ میدان میں اتار دیے، 40 لاکھ فوجی۔ اللہ نے فرمایا خلیل اسے کہو ان کو زرے بھی پہنا دے، ان کے خود بھی انہیں دے دے، کیونکہ جب میری فوج آئے گی تو کوئی زرہ کوئی خود انہیں بچا نہیں سکے گا۔ اب 40 لاکھ فوجی ہیں، 40 لاکھ فوجی میدان میں مسلح ہو کر آ گئے۔ اللہ نے اپنی فوج بھیج دی، جاؤ آج نمرودی فوج کا مقابلہ کرنا ہے، 40 لاکھ کا۔ اور وہ فوج کیا تھی؟ انسان تھے، جنات تھے؟ نہ، مچھروں کی فوج تھی، مچھروں کی فوج۔ اللہ نے بے شمار مچھر بھیجے، جاؤ ان کے دماغ سیٹ کرو۔ اب مچھر آئے اور انہوں نے پھر ان کے دماغ سیٹ کرنے شروع کیے۔ 40 لاکھ میں سے ایک بھی میدان میں نظر نہیں آیا جو اللہ کے کسی ایک مچھر کا مقابلہ کر سکے۔ ایک لنگڑا مچھر بھی تھا اور آنکھ بھی اس کی ایک تھی، کئی دن کا بھوکا بھی تھا۔ میدان فتح ہو گیا، عرض کرنے لگا الہ العالمین کئی دن کا بھوکا ہوں، اب میرے مولا تیرے دشمن سے لڑائی کی ہے، اب کوئی غذا بھی مل جائے، خوراک بھی مل جائے، پیٹ بھرنے کا سامان بھی ہو جائے۔ خالق نے فرمایا نہ گھبرا، کوئی بکرے کا مغز شوق سے کھاتا ہے، کوئی اونٹ کا مغز شوق سے کھاتا ہے، کوئی گائے بیل کا مغز شوق سے کھاتا ہے، میں نے تیرے لیے نمرود کے مغز کو خوراک بنا دیا ہے، چل کوئی مغز کھائے، کوئی مغز کھائے، تو جا وقت کے بادشاہ کا مغز کھا، اسے پتہ تو چلے کہ خدائی دعویٰ کرنا کتنا مہنگا پڑتا ہے، تکبر کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ الکبر ردائی، تکبر فرمایا میں اللہ کی چادر ہے۔ بس مچھر نے نا آنکھ تو پہلے ایک تھی، دوسری آنکھ سے نشانہ بنایا اور سیدھا نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ ناک میں جو گھسا اور پھر اس نے اس کے دماغ کو مغز کو کھانا شروع کیا اور اندر ہی پروازیں شروع کر دی۔ اب جس نے دروازے پہ لکھ رکھا تھا جو اندر داخل ہو پہلے سجدہ کرے، اب کہہ رہا تھا جو اندر داخل ہو پہلے مجھے جوتے مارے۔ جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اللہ پھر اسے اس طرح ذلیل و خوار کرتا ہے، نہ پکڑے تو نہ پکڑے، جب پکڑنے پہ آ جاتا ہے
پھر لنگڑے مچھر سے نمرود کو عبرت کا نشان بنوا دیتا ہے۔ روزانہ پتہ نہیں کتنے کتنے جوتے کھاتا تھا، کتنی مار کھاتا تھا، مگر کھا گیا مچھر۔ اب وہ پریشان ہے، تکلیف زیادہ محسوس ہو رہی، مغز ہی نہیں رہا۔ کہنے لگا یار جتنا مار سکتے ہو اتنا مارو۔ مہربانوں نے اتنا مارا کہ روح پرواز کر گئی۔ ادھر روح نکلی، ادھر مچھر ناک کے ذریعے نکل کر جا رہا تھا اور کمانے حال سے کہہ رہا تھا لوگوں خیال کرنا، میرے خدا کی پکڑ سے ڈرنا، میرے خدا قہار ہے، جب مارے نہ پکڑے تو نہ پکڑے، جب پکڑنے پہ آ جاتا ہے پھر نمرود جیسوں کو میرے جیسے لنگڑے مچھر سے مروا کے رکھ دیتا ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر وما علینا۔